إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ ایسے کلمے، ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ جو نقطۂ اشتراک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ کیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض خدا کو چھوڑ کے بعض دوسروں کو خدا کے طور پہ قبول نہ کریں۔ فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر اس دعوت کے باوجود اے میرے حبیب اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا، ان سے کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم گواہ ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ درس میں، جہاں پہ یہ تقریباً اس میں اہل کتاب اور اہل کتاب کا، اور اس سورہ کی جہاں پہ پروردگار عالم نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی پیدائش، ان کی پرورش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکر دینے کے بعد، ان کے بیان کے بعد، اس سورہ کا جو گزشتہ کل کے ہمارے آیات تھی، ان آیات میں جب اہل کتاب ایک عمومی طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی، اور وہ اہل کتاب جب آئے رسول خدا کے پاس، وہ عیسائی، ان کا وفد، ان کے وہ تمام لوگ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ان کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ، اور بحث و مباحثے کے بعد پھر پروردگار عالم نے جو واضح حکم دیا کہ میرے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو پھر مباہلہ کر لیں۔ اور گزشتہ آیات میں واقعہ مباہلہ کے بارے میں ذکر، اب یہاں پہ اس آیت میں کہ جب پروردگار عالم نے وہ سارے دلائل بھی دے دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ واقعہ مباہلہ بھی ہو گیا، اور مباہلہ کو یعنی وہاں پہ انہوں نے اپنی ظاہری لحاظ سے اپنی شکست جب تسلیم کر لی، تو اب چونکہ یہ ایک موقع، ایسا موقع تھا کہ وہ ایک قلبی طور پہ اپنے آپ کو بھی کمزور محسوس کر رہے تھے، اور روحانی لحاظ سے بھی ایک وہ کمزور ہو چکے تھے، تو لہٰذا اب اس دعوت کا ایک نفسیاتی اثر ان پہ ہو سکتا تھا، تو لہٰذا یہاں پہ اب اس آیت میں فوراً اسی آیہ مباہلہ کے بعد اب دوبارہ اس آیت میں جو پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ آؤ اس نقطے پہ ہم اتحاد کر لیتے ہیں کہ اگر تم ہماری ساری باتیں نہیں مانتے، اگر تم سارے وہاں پہ سارے اسلام مکمل اسلام کی طرف نہیں آتے، تو کم از کم جو ہمارا نقطہ اتحاد ہے، وہ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ توحید، کہ توحید کے بارے میں کہ تم بھی اسی پہ اتفاق کر لو کہ کم از کم۔ اب یہاں پہ جو قرآن کریم نے استدلال کا طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے، اس آیت میں جو ایک ظاہری لحاظ سے ایک پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ ساری بات ماننے کو تیار نہیں، تو کم از کم اگر وہ آپ کے تمام پورے ہدف میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو کم از کم جتنا وہ ساتھ دیتے ہیں اتنا ان کو اپنے ساتھ ملا۔ کہ یہاں بھی یعنی یہ کہا گیا کہ اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، خدا کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہ اگر تبلیغ خدا میں آپ کی مکمل بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو کم از کم جتنا کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں سن رہا، یعنی یہاں پہ کہ اگر انہوں نے نہیں تسلیم کیا تو مکمل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، بلکہ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ میرے حبیب ان سے کو کہ جتنا یہ آپ کے قریب آتے ہیں، جتنی ہمکاری کرتے ہیں، جتنی پیش رفت آپ کی طرف یہ کریں، اتنا ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اور پھر ان میں کہ ولا
یعنی یہاں پہ 2 دفعہ، ایک تو بار بار جیسے ان آیات کا اگر ہم لب و لہجہ بھی دیکھیں تو ان میں زیادہ توحید پہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا تو وہاں پہ، اور خطاب بھی عیسائیوں سے ہے، زیادہ تر اہل کتاب سے، تو یہاں پہ اسی ایک آیت میں 2 مرتبہ ان کو توحید کی دعوت دی گئی کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ، اور پھر اسی کے نتیجے میں کہ ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ تم خدا کو چھوڑ کے ایسے آپس میں ایک دوسرے کی عبادت نہ کرو یا ایک دوسرے کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ نہیں، یہ حقیقت میں یہاں پہ یہ حکم انہیں اہل کتاب کو بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ اس میں ایک یہ پیغام کہ وہ لوگ کہ جو تمہیں خدا سے دور کر دیں تو وہ ان کے ساتھ تمہاری ظاہری لحاظ سے دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اگلی آیت نمبر 65، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اب بے شک ان آیات میں بھی، یہ آنے والی آیات جو ہیں ان میں بھی خطاب اہل کتاب سے، لیکن تھوڑا سا ان کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ ایک بحث حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کے اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو تاریخ کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہودی ظہور اسلام کے وقت ہی سے اس دین سے خالص دشمنی اور عداوت کرتے تھے، اگر یہودیوں کو ان کو دیکھا جائے، اور پھر ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل اب یہ بھی آ رہی تھی کہ جیسے اسلام پھیل رہا تھا اور اسلام کے ذریعے ان کا جو دین تھا وہ منسوخ ہونا، اور اب یہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک گروہ اس کے خلاف کیسے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور کبھی یہ لوگ جو ہیں وہ بحث و مباحثہ کرتے، کبھی حجت بازی کرتے اور کبھی جھگڑے پہ اتر آتے۔ تو اب یہاں پہ اور پھر مختلف طریقوں سے اپنے دین کو اس دین سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہمارا دین اس دین سے بہتر ہے۔ تو اب ان کے وہ جو ہیلے بہانے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے میں سے ثابت کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ آپ کو تمام مذاہب کے پیروکاروں میں آپ بڑے محترم اور معظم سمجھے جاتے تھے۔ یہودی مدعی تھے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ان میں سے ہیں اور ان کے دین کے ہیرو ہیں، اور یہی دعویٰ عیسائی کرتے تھے، وہ عیسائی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس آیت میں قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ اصولی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں تمہارا جھگڑا ہے وہ تمہارا جھگڑا ہی بیکار ہے۔ کیوں بیکار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم یہ کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے پیروکار تھے، اگر یہودی کے کہ ہمارے دین کے پیروکار تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمہاری تورات سے کئی سو سال پہلے تھے، اور اگر عیسائی کے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے پیروکار تھے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات کے نازل ہونے سے بھی کئی سال پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اب اس آیت میں ان کو یہی جواب دیا گیا کہ اے اہل کتاب، حضرت ابراہیم کے بارے میں تم جو یہ جھگڑا کرتے ہو، یہ تمہارا جھگڑا کرنا فضول ہے۔ کیوں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ یہ توریت اور انجیل جو ہے یہ تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ یعنی یہاں پہ یہ قرآن، اور قرآن کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم بار بار عقل یعنی عقلی دلائل، یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک عقلی دلیل ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو، تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے پیروکار تھے، تو تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم
یہ بعد نازل ہوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے گزر چکا ہے وہ بعد میں آنے والی کتاب کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ افلا تعقلون، یعنی دلیل بھی عقلی اور پھر ان کو جوڑا بھی گیا. افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے، اس میں اور فکر کرو تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ کیسے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور جیسا کہ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خالص جو ہے وہ خدا پرست اور مخلص انسان تھے. جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی بیان ہوا جو امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے ولا نصرانی اور نہ ہی وہ نصارا میں سے تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک مخلص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی مانگیر شخصیت تھی کہ جہاں یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم ہم میں سے ہیں، تو مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی دین ابراہیمی پہ ہیں اور حضرت ابراہیم ہم میں سے تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی. تو یہاں پہ یعنی پروردگار عالم نے دو ٹوک ان کو جواب دے دیا کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ حنیفا مسلمان تھے، وہ خالص مسلمان تھے. اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، اب یہاں پہ پھر انہی کو جواب دیا گیا اس آیت میں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں یا حضرت ابراہیم ہمارے دین پہ تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا مشرکین ہوں، تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے زیادہ اقلیت تو یہ ہے کہ اَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، کہ ابراہیم سے اولیت اور زیادہ نسبت رکھنے والے کون لوگ ہیں. یہاں پہ ان کی بات کی مکمل نفی کی گئی کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں تو پھر تمہیں حضرت ابراہیم کے جو خالص مسلمان تھے، خالص موحد تھے، پھر تمہیں بھی خالص توحید پرست ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں تثلیث کا یا دو خداؤں کا یا خدا کو مانو ہی نہیں، اس کا قائل تو تمہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہاں پہ پھر اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یعنی جو تعلق رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بے شک اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بے شک حضرت ابراہیم سے جو تعلق میں اولیت رکھتے ہیں للذین، یہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں. یعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ ہیں، تو ساتھ کون ہے؟ اتبعوہ، کہ جی صرف دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں، جب تک اتباع ان کی اتباع نہ ہو، جب تک ان کی پیروی نہ ہو. وہذا نبی، اور یہ حقیقی معنوں میں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ ان کی اتباع کرنے والے. وہذا نبی، اور یہ نبی والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے. واللہ ولی المؤمنین، اور خدا مومنین کا ولی اور سرپرست ہے. تو یہاں اس آیت کے بارے میں کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ کے بارے میں اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کے وارث کون ہیں؟ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، تم حضرت ابراہیم کے وارث نہیں ہو. وارث تو وہ ہیں کہ یا یہ نبی وارث ہیں یا وہ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ مومنین ہیں. تو یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کے فکر، ان کی نظر کے وارث ان کے پیروکار ہیں، اور ہمارے نبی حقیقت میں ان کے فکر کے وارث ہیں، اور اہل ایمان فکر ابراہیمی کے وارث ہیں، اور وہ آئمہ علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ امام فرماتے ہیں کہ گویا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد اپنی پشت حجر اسماعیل کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنے حق کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جو اللہ کی وجہ سے مجھ سے جھگڑنا چاہے تو میں خدا کے مقام قرب سے زیادہ قریب ہوں۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرما دیں، اور جو آدم کی وجہ سے مجھ سے جھگڑنا چاہے تو میں فکر آدم سے قریب تر ہوں، اور جو نوح کی وجہ سے مجھ سے جھگڑنا چاہے تو میں فکر نوح کا وارث ہوں، اور جو ابراہیم کی وجہ سے مجھ سے جھگڑنا چاہیے تو میں وارث ابراہیم ہوں۔ اور جیسا زیارت وارثہ میں بھی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہمارا سلام اس حسین علیہ السلام پہ جو وارث ابراہیم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی ہیں اور کتاب خدا کی روح سے رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، اور ہم ہی وہ اولو الارحام ہیں جو وارث کعبہ بھی ہیں، اور ہم ہی وارث ابراہیم ہیں۔ اور پھر اس آیت میں کہ جو حقیقت میں دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو اللہ ولی المؤمنین، کہ خدا مومنین کا ولی اور سرپرست ہے، کہ تمہیں کسی اور کی سرپرستی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خدا ہی سرپرست بن جاتا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ جیسا اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ کچھ مختصر سی شان نزول ذکر کی ہے کہ یہودیوں کی جب اور جہاں سازشیں تھیں تو ان سازشوں میں سے ان کی ایک یہ بھی انہوں نے چاہا کہ جو مسلمان رسول اللہ پہ اسلام لا رہے ہیں تو ان کے جو مشہور افراد ہیں جیسے جناب عمار، جناب معاذ وغیرہ، تو ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں، اور انہوں نے شیطانی وسوسوں کے ذریعے انہیں اسلام سے اپنی طرف موڑ لیں۔ یعنی ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ جب چند لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے، چند لوگوں کو اسلام سے منحرف کر دیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھا اگر یہ دین حق ہوتا تو یہ دین کو چھوڑ کے ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ ایک انہوں نے اس طرح کی سازش کی، تو ان کی سازش کو پھر یہاں اس آیت میں پروردگار عالم کس طرح سے بے نقاب کر رہا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب جو چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ، نصارہ کا ایک گروہ جو ہے ان کی ایک یہ سازش ہے کہ آپ پہ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے کچھ کو لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ لیکن ان کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایسے حق کے پیروکار ہیں اور اس طرح سے انہوں نے دل و جان سے ایسے اسلام کو قبول کیا ہے کہ اب یہ تمہاری سازشوں میں آنے والے نہیں، اب یہ کبھی بھی تمہاری طرف نہیں پلٹیں گے یہ۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو اسی آیت میں کس طرح سے پروردگار عالم ایک جب خالص تن انسان بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو پھر بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے آ جائیں تو وہ کبھی بھی حق سے روکردہ نہیں ہوتا۔ اور اس آیت میں پروردگار عالم نے کیسے گارنٹی بھی دی کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ آپ کو تو گمراہ نہیں کر سکتے، ان مومنین کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ، وہ نہیں گمراہ کریں گے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ ان کا ایسا کرنا یہ ان کی اپنی گمراہی میں اور اضافہ ہوگا، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وما یشعرون، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو
जानते नहीं हैं, यानी वो शऊर और तवज्जो नहीं रखते। कि अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये जुमला एक नफ्सियाती नुक्ते की तरफ इशारा है कि कभी इंसान ऐसे होता है कि इंसान अपने आप से आशना नहीं होता और वो अपनी बातों के ही ज़ेर असर भी हो जाता है कि जब वो कोशिश ये करता है कि वो झूठ के ज़रिए से, तोहमत के ज़रिए से दूसरों को गुमराह करे, तो हकीकत में यानी वो ये कर रहा होता है कि वो अपने आप को बचा रहा होता है और दूसरों को ज़ाहिरी लिहाज से उसको ये लग रहा होता है कि मैं दूसरों को गुमराह कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि जब इंसान एक गलत सोच रखता है तो वो गलत सोच आहिस्ता आहिस्ता उसके कल्बो जान में उतरती चली जाती है और फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि वो गलत बात उसका ही अपना अकीदा बन जाता है, उसका रासिख अकीदा बन जाता है कि जो ये चाह रहा होता है कि वो अपने आप को ये धोखा दे रहा होता है कि वो दूसरों को बरगला रहा है, दूसरों को बुराई की तरफ लेके आ रहा है, तो हकीकत में वो दूसरों को बुराई की तरफ नहीं लेके आ रहा होता, बल्कि वो खुद आहिस्ता आहिस्ता उस बुराई में इतना गुम होता चला जाता है कि अब फिर उसके लिए उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसी को ही कहा कि वमा युज़िलूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून, कि वो खुद ही गुमराह हैं। उनका ऐसा करना, उनकी ये गलत है ये सोच कि हम दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि वो इनको मोमिनीन को गुमराह नहीं कर सकते, बल्कि खुद ही गुमराह हो रहे हैं। लेकिन वो इसका वमा यशकुरून, इसका वो शऊर नहीं रखते। या अहल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, ए अहले किताब क्यों आयत खुदा से इनकार करते हो? व अंतुम तशहदून, जबकि तुम इनकी सदाकत की गवाही भी देते हो, तुम खुद गवाह हो। अगर बाकियों को, मुशरिकीन को, काफिरीन की निस्बत, काफिरीन वो थे कि उनके पास तो इल्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे अहले किताब को जो खिताब किया गया खुसूसी तौर पे, इसलिए कि तुम तो अपनी किताबों में इस नबी के बारे में ये कहाँ ये ज़हूर करेंगे, कैसे इनकी एक एक निशानी, और फिर जैसे सूरह बकरा में भी कहा गया कि ये अहले किताब हबीब के आपको ऐसे जानते हैं जैसे कि अपनी औलाद को जानते हैं, अपने बेटों को जानते हैं। इंसान अपनी औलाद से कितना आगाह होता है, उसे बिल्कुल बचपन से उसने उसकी एक एक आदत, उसकी एक एक हरकत को इंसान जानता है। तो कहा गया कि ये अहले किताब आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। इसका माना क्या हुआ कि ए अहले किताब, तुम कैसे तुम इनकार कर सकते हो उस नबी, उस किताब का तुम कैसे इनकार कर सकते हो, इन आयात परवरदिगार का तुम कैसे इनकार कर सकते हो। यानी अब यहाँ पे एक मुतारिज़ा जुमले के जरिए से उनको खुद उनसे सवाल किया गया, या अहले किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, कि तुम अल्लाह की आयात का कैसे इनकार कर सकते हो, तुम तशहदून, जबकि तुम खुद इन पे गवाह हो, तुम्हारी किताबों में इनकी हर चीज़ मौजूद है कि वो नबी की निशानियाँ क्या होंगी, कैसे वो साहिब किताब होगा, जो एक एक निशानी के बारे में जब तुम जानते हो, तो तुम कैसे इनको, ये सिर्फ तुम्हारी हठधर्मी और तुम्हारी दुश्मनी की बिना पे है, वरना तुम इस पे गवाह हो खुद। व अंतुम तशहदून, तुम खुद आगाही रखते हो, तुम खुद इस पे गवाह हो। और फिर दोबारा अहले किताब को ही डराया गया, या अहले किताब लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, कि क्यों हक को और बातिल को एक दूसरे के साथ मिला क्यों देते हो। नहीं, इसको आपस में हक अलग है, बातिल अलग है, कि तुम हक और बातिल को ऐसे मिला नहीं सकते, क्यों मिलाते हो। यहाँ भी फिर उनको यानी एक तहदीदी अंदाज में उनसे कहा गया कि तुम किस तरह से हक को बातिल के साथ मिला सकते हो। वतक्तुमूनल हक़, और फिर तुम हक को कैसे छुपाते हो। नहीं, तुम पे तो आश्कार है, दूसरे लोगों पे आश्कार नहीं है। जैसे तुम जानते हो वैसे ये कुफार नहीं जानते, ये अहले किताब नहीं है। तुमने अपनी किताब में रसूलुल्लाह की निशानियाँ, इस इस्लाम की निशानियाँ पढ़ रखी हैं, तो तुम कैसे हक को बातिल के साथ मिला सकते। तुम जानते हो कि ये नबी हक है, इस पे नाजिल होने वाली किताब हक है, इसकी एक एक आयत की हक होने में तुम खुद गवाह हो, तो तुम कैसे फिर हक और बातिल को खत्म मत कर सकते हो। मतलब तुम और कैसे तुम हकीकत को छुपाते हो। व अंतुम ताअलमून, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, इल्म आगाही रखते हो,
इल्म व आगाही के बावजूद तुम्हारा हक से इन्हिराफ करना जो है वो एक बहुत ही ताज्जुब की बात है कि तुम्हें इस बात का सबसे ज़्यादा तुम्हें इल्म है कि तुम तौरात के पढ़ने वाले हो, इंजील के पढ़ने वाले हो, और तौरात व इंजील में वो आयात के जिन आयात में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया गया है, जो इनकी हक्कानियत की निशानियाँ हैं, तुम उनको कैसे छुपा सकते हो? ये तुम्हारा अमल जो है वो तुम्हारे इल्म के मुताबिक नहीं है। जब तुम जानते हो कि हक क्या है और बातिल क्या है, और फिर तुम इसको क्यों छुपाते हो? तो यहाँ इन आयत में हकीकत में यानी ये कुरान को अगर देखा जाए तो एक पैगाम कुरान का ये है कि इसको हम मुकम्मल तौर पे इन सारी आयत को ये कह के नहीं गुजर सकते कि ये आयत जो है वो अहले किताब के लिए हैं और ये सिर्फ उन्हीं के बारे में है, क्योंकि कुरान जो है वो किताब हिदायत है, सबके लिए, सब इंसानों के लिए किताब हिदायत है। और कुरान दौर हाज़िर की किताब है। यहाँ ये नहीं है कि वो उस वक्त के यहूद व नसारा से खिताब था और आज के लोगों से खिताब नहीं है, बल्कि कुरान करीम वो किताब है कि जो दौर हाज़िर की किताब है, जो कुरान आज हमसे भी खिताब कर रहा है। यानी यहाँ पे हर जो भी कुरान की आयत आती है तो इंसान अपने आप को वहाँ तोले, अपने आप को देखे, जांचे कि हम इस आयत की रूह से हम कहाँ पे खड़े हैं। कि आया क्या हम भी कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम भी हक और बातिल को जहाँ पे, यानी असल अगर देखा जाए तो यहाँ यहूद और नसारा का क्या मसला क्या था? हक को बातिल के साथ उनके अपने मुफादात खतरे में थे, अपने मुफादात थे, वो खतरे में देखे तो रसूल का भी इनकार कर दिया, आयात का भी इनकार कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे हमारी अपनी पसंद की बात हो उसको हम दीन बना के ले लेते हैं, और जहाँ पे हमारे मुखालिफ हो हम इन यहूद व नसारा की तरह उसका इनकार तो नहीं कर देते। परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदावंद मुतआल हमें कुरान को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और अहले बैत के साथ महशूर फरमाए, कुरान और अहले बैत को हम सबका शफी करार दे। परवरदिगार आलम तू रहीम तू करीम है, इस माह सियाम की ये रहमतों के सदक़े में हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ीर फरमा, हम सबका खातिमा बा ईमान फरमा। रब्बाना तक़ब्बल दुआ या अला रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या